تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جیسے کہ بات کی گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، یعنی سب سے پہلے معجزے کو سمجھ لیتے ہیں. معجزے کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، معجزے سے مراد ایک ایسی چیز جو کہ آپ کو نا بے بس کر دے، صحیح ہے، آپ کو لاچار کر دے، صحیح ہے، یعنی ایسی چیز جو کہ ہماری عقل سے باہر ہو. تو مثال کے طور پہ اگر یہاں پہ کوئی آپ دیکھیں کہ یہاں پہ آگ جل رہی ہو اور آگ میں آپ ہاتھ ڈالیں تو کیا ہوگا؟ ہاتھ جل جائے گا، لیکن وہ آگ ٹھنڈی ہو جائے. اب یہ چیز سوچ سکتا ہے کوئی؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اب یہ ایک ایسی چیز ہوگی جو کہ عقل سے باہر جا رہی ہے. یا مثال کے طور پہ ہم پانی کے اندر سانس نہیں لے سکتے، صحیح ہے، لیکن مثال کے طور پہ یہاں پہ سوئمنگ پول ہو اور یہاں پہ ہم اس کے اندر ڈبکی لگائیں اور پانی کے اندر سانس لینے لگیں، تو کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جو معجزہ ہوتا ہے وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ ہمارے عقل سے باہر ہو، جو ایک نظام میں، یعنی کہ جو قانون چل رہا ہے نا، یعنی زندگی کا، دنیا میں قانون چل رہا ہے، یعنی آگ گرم ہوتی ہے، پانی کے اندر ہم سانس نہیں لے سکتے، صحیح ہے، ہم ہوا میں کسی بھی چیز کے بنا اڑ نہیں سکتے، صحیح ہے، یعنی انسان کے اندر قابلیت نہیں ہے. یا مثال کے طور پہ جو ہے، جو پتھر ہے وہ نرم نہیں ہو سکتا، صحیح ہے، یعنی پتھر روئی کی طرح نہیں ہو سکتا نا، اس کو دبائیں گے نہیں ہو پائے گا. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاص سیٹ قانون کے تحت چل رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سب کے اندر ایک خاص صفت، ایک خاص ایٹریبیوٹ رکھا ہے جو کہ ان کے اندر ایک ایسی کریکٹرسٹکس، ایسی خصوصیت پیدا کرتا ہے جو کہ وہ ایک خاص طرح سے ہی چلتی ہے. معجزہ کیا ہوتا ہے؟ معجزہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا اس کو تبدیل کرنے کے، جس کے اندر صفت ہے اس کے اندر تبدیل کرنے سے لاچار ہو، صحیح ہے، یہ معجزہ ہوتا ہے. صحیح. اب آگے چلتا ہے. اب جو آج ہمارا موضوع ہے کہ قرآن پھر معجزہ کیسا ہے، قرآن ایک جو کتاب ہے وہ ہمارے لیے معجزہ کیسا ہے. تو کچھ میں آپ کے سامنے اس کے پس منظر رکھنا چاہوں گا. تو امام بقلانی اپنی کتاب ہے ان کی اعجاز القرآن، یعنی قرآن کا معجزہ، اس کے اوپر اس میں وہ فرماتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، ایک عالم ہیں، ان کی کتاب کا میں حوالہ دے رہا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا وہ جادوگری کا دور تھا. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دور میں سمندر کو چیر کر اور بے جان عصا کو ایک جاندار و حرکت کرتے سانپ میں بدل کر اور سخت چٹانی پتھروں سے پانی کے چشمے جاری کر کے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن کے اندر، احادیث کے اندر جو ہم معاملات سنتے ہیں وہ یہی ہے، یعنی کہ فرعون پیچھے تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، دریا وہ سمندر پار کرنا تھا، انہوں نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سمندر، چلتے ہوئے سمندر کو بیچ میں سے روک دیا. یعنی مثال کے طور پہ آپ سوچیں کہ ایک بالٹی میں پانی لے کر آؤں، ٹھیک ہے، اور ایک طرف بہا دوں، صحیح ہے، تو کوئی سوچ سکتا ہے کہ وہ بہے نہیں، بالکل رک جائے. اب پانی کی تو صفت کیا ہے؟ وہ بہتا ہے، اگر اس کو رستہ ملے گا وہ بہہ جائے گا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ وہ اس کی صفت کو سلب کر لیا. کیا کوئی انسان کر سکتا ہے؟ یہی معجزہ کہ لاچار ہے انسان، یہاں پہ انسان ایسا نہیں کر سکتا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چلتے ہوئے سمندر کو روک دیا اور وہاں سے تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کا جو قافلہ تھا، جو ان کے ساتھ تھے اصحاب، وہ نکل گئے اور پھر فرعون کی جب لشکر پیچھے آیا تو اس کو ڈبو دیا. یا اسی طرح ہمیں ایک اور واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا ملتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک فرعون کے دربار میں تھے، صحیح، جادوگر بیٹھے ہوئے دربار کے اندر اور جادو دکھا رہے ہیں، اور فرعون کہہ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس طرح جادو آپ دکھا سکتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ اپنا عصا پھینکتے ہیں اور وہ عصا جو ہے وہ تمام اور سانپوں کو کھا لیتا ہے. کیا کبھی آپ نے ایسا جادو دیکھا کہ کوئی بندہ لکڑی پھینکے اور وہ اژدہا بن جائے؟ صحیح ہے، آنکھوں کا دھوکہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایک وہ چیز ہے کہ انہوں نے، وہ نہ صرف اژدہا بنا بلکہ سب ان کے جو آنکھوں کے دھوکے کی بنیاد کے اوپر جو انہوں نے سانپ بنائے ہوئے تھے ان جادوگروں نے، سب کو کھا لیا. ٹھیک ہے. یا اسی طریقے سے آپ کو پتہ ہوگا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے جو اصحاب کے ساتھ جب انہوں نے ہجرت کر رہے تھے تو پانی کا ایک جو معاملہ ہوا تو انہوں نے عصا مارا اور وہ 12 چشمے پھوٹ پڑے. صحیح ہے. تو اب یہ پتھر میں سے پانی کون نکال سکتا ہے؟ صحیح ہے. یہاں پہ ایک انسان تو لاچار ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پتھر میں سے پانی نکال دیا. صحیح ہے. وہ پتھر یعنی آپ سوچیں نا پتھر کتنا سخت ہوتا ہے، لیکن اس سے کتنی نرم شے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہا دی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ تھا نا، جو نے زمانہ پایا، وہ زمانہ تھا کہ جہاں پر جادوگر جو تھے نا
وہ بہت زیادہ پاورفل تھے. ہم کس زمانے میں بیٹھے ہوئے؟ ہم بیٹھے ہوئے ہیں انٹرنیٹ کے زمانے میں, ٹھیک ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے زمانے میں. ہر چیز جو ہے وہ بول رہے ہیں وہ ہو رہی ہے, صحیح ہے. اس زمانے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اب اس زمانے میں کوئی شخص آئے اور ایک ایسی چیز کر دے جس سے ہماری دماغ وہ ہو جائے یار کہ ایسا کیسے ممکن ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسا ہوا کہ انہوں نے جو ہے وہ جادوگر جو ہیں وہ سب ایمان لیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر. تو یہ امام بقلانی یہ ایک جو ہے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ان کے زمانے میں جو چیز سب سے زیادہ غلبے پہ تھی وہ تھا ایک جادو کرنا, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھایا اور وہ جادو سے بھی بڑا تھا, جو کہ جس کے اوپر ابھی ہم نے بات کی. پھر اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے بارے میں بات کرتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا وہ طب میں مہارت تھے, وہ یعنی جو میڈیکل سائنس تھی, صحیح ہے, جس کے اندر ایک بندہ بیمار ہو جائے, صحیح ہے, اس کو صحیح کر دینا, وہ اس میں ماہر تھے, صحیح ہے. اب اس میں مہارت تو ایک یہ ہے کہ بندہ, آپ کو بھی پتا ہوا یار یہ فلاں جگہ ایک ڈاکٹر بیٹھتا ہے, بڑا اچھا ڈاکٹر ہے, بڑے جلدی چیزیں مرض صحیح کر دیتا ہے, صحیح ہے, ہم سنتے ہیں. لیکن آپ سوچیں کوئی ایسا شخص آ جائے مارکیٹ میں اور وہ کہے کہ یار میں بس چھوتا ہوں اور وہ چیز صحیح ہو جائے, تو ہمارے لیے کتنی تعجب کی بات ہوگی. اب آپ سوچیں کہ ایک ایسا دور تھا جہاں پہ جو طب تھی وہ بہت زیادہ زبردست تھی, صحیح ہے. اور اس زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا معجزہ دیا کہ وہ جو ہیں ایک شخص جس کو موت آ چکی ہے اس کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا کرتے تھے. اب یہ بتائیں کہ کون کر سکتا ہے؟ یعنی پھر وہ معجزے والی بات آ گئی کہ انسان یہاں پہ لاچار ہے, انسان ایسا نہیں کر سکتا. کوئی بھی دوا ایک مرے ہوئے انسان کو زندہ نہیں کر سکتی, لیکن ہمیں دکھتا ہے کہ ایک معجزہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے, صحیح ہے. تو خیر, تو کوڑ کی بیماری صحیح کر دیا کرتے تھے, مردہ کو زندہ کر دیا کرتے تھے, صحیح ہے. تو اس طرح کے معاملات, اندھے کو آنکھیں دے دیا کرتے تھے, صحیح ہے. یعنی ایک تو ہے نا کہ آپریشن کر کے موتیا صحیح کر دیا, صحیح ہے. یہاں پہ بات ہو رہی ہے ایک بندہ بالکل اندھا ہے, کوئی چانس نہیں ہے کہ وہ دیکھ سکے, لیکن اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام اس کو بینائی دے دیا کرتے تھے. تو یہ بھی اگین یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ معجزات ایسے معجزات ہیں, یعنی جتنی بھی میں نے مثالیں دیں اگر آپ اس پہ غور کریں تو وہ تمام ایسے معاملات ہیں جو کہ انسان نہیں کر سکتا, اللہ کی سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ معاملات ہوتا ہے, ٹھیک ہے. پھر اب ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک سنت رہی ہے, اور وہ یہ رہی ہے کہ جو نبی آتے تھے تاکہ نبی جو ہیں ان کی ایک اتھارٹی قائم ہو جائے, وہ صادق اور امین معاشرے کے اندر ہو جائیں, تو ان کو کچھ ایسی نشانیاں ان کے ساتھ یا معجزات ہوتے تھے جس سے ان کی حاکمیت قائم ہو جاتی تھی, اور پھر ایک حجت قائم ہو جاتی تھی کہ اگر لوگوں نے ان کو جھٹلایا تو پھر ان پر عذاب آتا تھا, ٹھیک ہے. اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کیا تھا؟ اس زمانے میں کیا چیز بڑی, اس زمانے میں ماہر لوگ کس چیز کے تھے؟ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں میڈیکل سائنس بہت زیادہ زبردست تھی, اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام میں جادو بہت زیادہ زبردست تھا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا چیز زبردست تھی اور ان کو کیا معجزہ عطا کیا گیا جس کی وجہ سے وہ ان کی ایک اتھارٹی قائم ہوئی کہ واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں, یعنی یہ جو بات کر رہے ہیں وہ وہی ہے, وہ جھوٹ نہیں ہو سکتے, صحیح ہے. تو ہمیں دکھتا ہے کہ جو قریش کا معاشرہ تھا جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مابعوث کیا گیا, ان کو بھیجا گیا, وہاں پہ جو لوگ تھے نا وہ ماہر تھے شعر و شاعری کے, صحیح ہے. وہ بہت زیادہ ماہر تھے اس بات پہ, یعنی جو نا وہ یعنی غالب کا آپ لوگوں نے تو نہیں دیکھا ہوگا, لیکن بہت سارے ہماری معاشرے کے اندر جو شاعریاں چل رہی ہیں, ایک شاعری یہ ہے, ایک شاعری اور کلاسیکل غالب کی شاعری اٹھا لیں, یا اس سے اور اوپر کیا کہتے ہیں اقبال کی شاعری اٹھا لیں, اس طرح کے معاملات. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیز وہ لوگ ماہر تھے, قریش کے لوگ, وہ تھے زبان کے اوپر, وہ بہت زیادہ ان کے پاس اتھارٹی تھی, فصاحت تھی, بلاغت تھی, یعنی بہت زیادہ وسعت تھی اس کے اندر, بہت زیادہ جو ہے اس کے ماہر تھے. کوئی بھی شخص آ کے ان کو یعنی کوئی بھی غلط جملہ نہیں بول سکتا تھا, کوئی غلط شعر نہیں بول سکتا تھا, صحیح ہے. تو اس وقت جو لوگ ماہر تھے وہ اس چیز کے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ عطا فرمایا وہ قرآن مجید تھی. اب افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ سوچیں اس بات کے, قرآن مجید, یہاں پہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جس کے گھر میں قرآن مجید نہیں ہے.
شاید کسی کے گھر میں 2 یا 2 سے زائد بھی ہیں, صحیح ہے, لیکن وہ پڑے ہوئے کس طرح سے ہوتا ہے, یعنی وہ غلاف میں تو بند ہوتے ہیں, لیکن اس کی جو اصل معاملہ تھا کہ اس کو پڑھا جائے, اس کو سمجھا جائے, اس کی اہمیت کتنی ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو معجزے کے طور پہ اتارا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بتا سکیں معاشرے میں کہ بھائی میں نبی ہوں, صحیح ہے, یعنی اس بنیاد پہ اترا وہی, اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی قرآن مجید کی شکل کے اندر, ٹھیک ہے. اور آج افسوس کے ساتھ ہمارے معاشرے میں اس قرآن مجید کی کیا معاملات ہیں ہم جانتے ہیں. تو اسی کے اوپر امام بقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت کے لیے آخری نبی بنا کر مبعوث کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قابل محسوس معجزات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی, جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے رسولوں کو معجزات عطا کیے تھے, جیسا کہ ابھی میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات رکھی. تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہمیشہ باقی رہنے والا عقلی معجزہ عطا کر کے ایک ممتاز مقام عطا کیا جو کہ قرآن پاک کا نزول ہے. اگر تمام انسان و جن اس جیسی کوئی مثال بنانے کے لیے اکٹھے ہو جائیں تو نہیں بنا سکیں گے, بلکہ وہ اس کے قریب بھی نہ پہنچ سکیں گے چاہے وہ سب ایک دوسرے کی مدد ہی کیوں نہ کر لیں. تو یعنی ایک چیز جو باقی انبیاء اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے اندر مختلف تھی, وہ کیا ہے؟ آج کیا وہ عصا موجود ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا؟ کیا وہ سائنس موجود ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بینائی یعنی نظریں کیسے دیتے تھے؟ تو معجزات جو انبیاء کرام کے تھے, انبیاء علیہ السلام کے تھے, وہ آج تک باقی نہیں ہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو معجزہ عطا کیا گیا وہ آج تک ہمارے پاس موجود ہے. یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہر شخص کے پاس موجود ہے, ایک نہیں, دو تین کاپیز کی بنیاد پہ موجود ہے. موبائل فونز کے اندر آ سکتے ہیں وہ معجزہ. آپ سمجھ رہے کتنی بڑی چیز جو ہمارے ہاتھ میں ہے, صحیح ہے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ بہت یہ ہے, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معجزہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس روح عرش کے اوپر سب سے بہترین شخص کے ساتھ رحمت اللہ عالمین کے اوپر اتار رہے ہیں, صحیح ہے, وہ جو ہے ہمارے گھروں میں آج موجود ہے, ہمارے موبائل میں, ہمارے سینوں کے اندر جو حافظ ہیں ان کے سینوں میں موجود ہے یہ قرآن, صحیح ہے. تو صحیح ہے, تو اور پھر اسی طرح اب یہ معجزہ کیا ہے, اب اس کے اوپر آج جو گفتگو ہے تو تمہید تھی, اب آج کا جو گفتگو کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ معجزہ ہے کیسے, ہم کیوں, ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ معجزہ ہے. سوال سے پہلے یہ پتہ ہوتا ہے, یہ اس لیے سمجھنا ضروری ہے تاکہ جو احکامات ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے, اس کی امپورٹنس, اس کی فکر پتہ چلے. آج انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کے موضوعات کی بحث نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی چیزوں کی جو اصل اہمیت ہمیں دینی چاہیے تھی وہ ہم نہیں دے پاتے. تو مثال کے طور پہ ہماری جو یونیورسٹی کی, جو ہم آفس کی گھروں میں جو کتابیں موجود ہیں, صحیح ہے, ایون جو موبائل بھی ہے, ہم جو موبائل استعمال کرتے ہیں, صحیح ہے, اس کی بھی ایک اہمیت ہوتی ہے, لیکن اس کے جو احکامات ہیں اس کے اوپر نہیں ہوتی. تو اس کا جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ اس کی ایک ہیبت دل میں ہمارے بیٹھے. اسی طرح اب آپ کے سامنے کچھ میں معاملات رکھنا چاہتا ہوں کہ 2 طریقے سے اس کو سمجھ لیں, کہ 2 طریقے سے 2 بنیادیں جس کے اوپر ہم اس معجزے کو سمجھ سکتے ہیں. اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم لوگ چونکہ عامی ہیں, عامی کا مطلب ہوتا ہے جو کہ یعنی سمجھ لیں اس کو آسان لفظوں میں کہ ابھی ہمیں عربی نہیں آتی, صحیح ہے. تو جو اصل معجزہ تھا نا قرآن کا, وہ ہم کبھی جب تک عربی نہیں آ سکتی تب ہم اس کو محسوس نہیں کر سکتے, اس کو فیل نہیں کر سکتے جو فیل کرتے تھے قریش کے لوگ. آپ نے سنا ہوگا کہ جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو وہ کبھی کبھار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخرت کی بات کرتے تھے, ان پہ عذاب کی بات کرتے تھے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا کرتے تھے کہ نہیں اور نہیں سن سکتے ہم. یا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی آیت تلاوت فرماتے تھے تو سارے پورا ایک واقعہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں یعنی جو خانہ کعبہ کے سامنے جو ہے تلاوت, ایک آیت تلاوت کرتے ہیں, سورہ تلاوت کرتے ہیں, اور اس کے اندر سجدے کی ایک بات آتی ہے,
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ تمام کفار مکہ بھی سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. یعنی اتنی اس آیت کی ہیبت ہے. مسلمان نہیں ہوئے لیکن جو کلام تھا وہ اتنا مجبور کر دیتا ہے کہ سجدہ ریز ہو رہے ہیں. لیکن یہ آج معذرت کے ساتھ یہ کیا کلام ہمیں ہمارے آنکھوں سے آنسو بھی نکلوا پاتا ہے کہ نہیں نکلوا پاتا؟ یا ہم اس کو روزانہ کی بنیاد پہ پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے بھی نہیں کرتے. تو امام بقلانی کہتے ہیں، یہ وہ زمانے کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عربوں کی قابلیت کو تفصیلاً بیان کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جب عربوں کو قرآن کی چیلنج کا سامنا پڑا تو وہ بے بس ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ معجزہ تھا. معجزہ کے ویسے میں نے مثال آپ کو دی تھی کہ معجزہ جو ہے اس کے اندر ایک انسان لاچار ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے. یار اس کا جواب کیا دیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ لوگ بھی جب دیکھتے تھے قرآن کی جو آیت وہ جس طریقے سے لکھی گئی، اس کے اندر جو الفاظ کا چناؤ، اس کے اندر جو جملہ جس طرح سے آ رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص، ایک بندہ اس لیول کی بات کرتے؟ وہ اس کو سمجھ جاتے تھے. تو کہتے ہیں یہ وہ زمانہ تھا جب اظہار بیان عروج پر تھا اور اس کی قوت لوگوں کے دلوں پر راج کرتی تھی. یعنی لوگ جو ہیں بڑے زبردست طریقے سے کلام کرتے تھے. وہ اپنی زبان دانی اور بلاغت کے ساتھ ساتھ نفسانی جذبات کے بھرپور اظہار اور دلوں میں جذبات ابھارنے کی طاقت کے لحاظ سے جانے جاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کو مسلسل اس شے پر چیلنج کرتے رہے. کس شے پہ؟ قرآن مجید کے اوپر بات ہو رہی ہے، جس میں وہ خود کو بہت قابل سمجھتے تھے اور مستحکم تھے. یعنی ان کی جو وہ جس چیز پہ فخر کرتے تھے اس کے برعکس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتیں سناتے تھے، جس کی وجہ سے وہ عاجز ہو جاتے تھے اس کا جواب دینے کے لیے. اور آپ مسلسل عربوں کو حیران کرتے رہے، ان کی عاجزی ظاہر کر کے انہیں شرمندہ کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کی خامی و کمزوری منکشف ہو گئی اور وہ ذلیل ہو کر رہ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا یہی مفہوم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث ہے، ہر نبی کو بنی نوح انسان کی یقین دہانی کے لیے بے مثال نشانیاں یعنی معجزات دی گئیں. جو نشانی مجھے ادا کی گئی وہ وہی بھی ہے جو مجھ پر نازل ہوئی، یعنی قرآن مجید. اس لیے میں قیامت کے روز سب سے زیادہ پیروکاروں کی امید کرتا ہوں. صحیح ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو معجزہ عطا کیا گیا نا وہ یہ قرآن مجید تھا. صحیح ہے. آپ دیکھیں کہ یہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو مجھے انبیاء کو جو چیز عطا کی جاتی تھی، جو خاص چیز جو کہ یقین دہانی کراتی تھی کہ بھائی ہاں یہی بندہ کیوں نبی ہے، کیونکہ وہ معجزہ بتاتا تھا کہ اللہ نے خاص کرم کے ساتھ ان پہ ایک خاص عنایت کی. رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یقین دہانی ہوئی ان پر اور یہ ان کے لیے معجزہ تھا. عربی زبان نے یعنی قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر جو عربی بولنے والے ہیں، صحیح ہے، ان کو چیلنج دیا ہے. تو آپ نے یہ سنا ہوگا کہ یعنی کبھی چیلنج دیا 10 صورتیں لے آؤ، کبھی چیلنج دیا کہ ایک ہی صورت بنا کے لے آؤ. ایک ہی صورت سے مراد سب سے چھوٹی صورت سورہ کوثر ہے، یعنی 3 آیتیں ہیں، 3 آیتوں مشتمل ہے، یعنی 3 آیتیں بنا کے لے آؤ. آپ اس کو سوچیں نا کہ کتنی بظاہر کتنا آسان چیلنج ہے. کفار کو کرنا کیا ہے؟ کفار کو صرف اتنا کرنا ہے کہ قرآن جیسی ایک آیت لے آئیں بس. لیکن کفار یہاں پہ اربوں ڈالر خرچ کر کے مسلمانوں پہ چڑھائی کر رہا ہے، نیوکلیر ویپنز بنا رہا ہے، کبھی عراق تو کبھی افغانستان مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے. لیکن مسلمانوں کے اوپر اس نے غلبہ پانا ہے معاذ اللہ، اسلام کو اگر اس نے جھوٹا ثابت کرنا ہے معاذ اللہ، تو دنیا کی زبردست وسائل تو ہیں اس کے پاس، پیسہ بھی ہے. تو دنیا کا بہترین ذہین بندہ اٹھائے اور ایک سورہ بنا لے، کیا مسئلہ ہے؟ پورا کا پورا اسلام ایک جھٹکے کے اندر معاذ اللہ جو ہے وہ یعنی اس کا چیلنج خراب ہو سکتا ہے نا. یعنی اگر آپ نے اللہ کے چیلنج کو چیلنج کر دیا تو پورا اسلام سائڈ میں ہو سکتا ہے بآسانی. لیکن وہ تو پورا اتنا پیسہ خرچ کر رہا ہے پھر بھی نہیں کر پا رہا. صحیح، یہ خوبصورتی ہے، یہ معجزہ، یہ اس چیز کو سمجھنا کی ضرورت ہے. تو امام سیوطی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں، کتاب کا نام ہے قرآن علوم کی میں مہارت، اس کی جلد 3 صفحہ 64 میں وہ اس چیلنج کا پس منظر ڈسکس کرتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ پس منظر بتایا کہ 10 صورتیں لے آؤ یا ایک صورت لے آؤ. تو وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے یہ چیلنج لائے، اس وقت وہ لوگ سب سے زیادہ فصیح تھے.
یعنی وہ جو کفار مکہ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چیلنج کیا کہ وہ قرآن جیسا کچھ لا کر دکھائیں. کئی سال گزر گئے مگر وہ ایسا نہ کر سکے. یعنی آپ سوچیں بدر ہوئی, خندق ہوئی, صحیح ہے, یعنی احد ہوئی, اب وہ اپنے اشرافیہ کو قتل کروا رہے ہیں لیکن ایک صورت نہیں لا پا رہے. آپ سوچیں نا, آپ اپنے بندے مروا رہے ہیں, صحیح ہے, اس طریقے سے غلبہ پانا چاہ رہے ہیں, ایک صورت نہیں لا پا رہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ طور میں, فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ, اگر یہ واقعی سچے ہیں تو اس جیسا کلام بنا کر لے آئیں. پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 10 صورتوں کا چیلنج دیا. سورہ ہود کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں, کیا یہ کہتے ہیں کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لاؤ, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ جس کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو. چیلنج دے رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ بنا کے تو لاؤ. اسی طرح آگے فرماتے ہیں ایک اور سورہ یونس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ, کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ تو کہہ دو اگر سچے ہو تو تم اس جیسی ایک صورت ہی بنا لو. تو جب یہ کہا گیا کہ 10 صورتیں بنا لو, 10 صورتیں بھی نہیں بن سکتی تو ایک صورت لے آؤ. ایک صورت سے مراد ہے کہ 3 آیتیں لے آؤ, لیکن وہ بھی ہمیں دکھتا ہے کہ کفار مکہ جو ہے ایسا نہ کر سکے. اسی طرح آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح آگے فرماتے ہیں امام سیوطی رحمہ اللہ, وہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ جو تھا یہ خالد بن ولید کے والد تھے. ولید بن مغیرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تو اس نے کہا, اللہ کی قسم تم میں سے کوئی شخص مجھ سے زیادہ شاعری پر عبور رکھنے والا نہیں, یا مجھ سے زیادہ شاعری کی رجس, یعنی رجس کہہ رہے ہیں, سمجھ لیں کہ اس کی ٹیکنیکلٹی اس شعر کی نا. تو ولید بن مغیرہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے زیادہ کوئی کفار میں نہیں جانتا, صحیح, یا قصیدہ میں علم نہیں رکھتا. میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ایسا کوئی بھی شے نہیں جو ذرہ بھر بھی اس سے مشابہت رکھتی ہو. اب وہ قرآن مجید کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ اس سے نا قریب بھی چھوتی ہو. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, اللہ کی قسم وہ جو کچھ بھی بولتے ہیں اس میں شائستگی ہے, اس میں مٹھاس ہے, یہ اپنی ابتدا پر فراواں اور وسیع ہے اور انتہا پر تازہ اور شاداب ہے. یقیناً یہ سب سے اعلیٰ و بلند ہے اور اس سے اعلیٰ و برتر کچھ نہیں. یعنی ولید بن مغیرہ کا سٹیٹس کیا ہے اس معاشرے کے اندر؟ وہ ایک ایسا بندہ ہے جو کہ بیسٹ ہے اپنے اس فن کے اندر, اس کیا کہتے ہیں اس اسکل کے اندر, اور وہ قرآن مجید کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ نہیں کر پا رہے. تو یعنی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا چیلنج ہے کہ بھائی ایک صورت ہی لے آؤ, وہ نہیں لا پا رہے, لیکن غزوہ بدر میں کود رہے ہیں, غزوہ احزاب میں کود رہے ہیں, اپنے اشرافیہ کو قتل کروا رہے ہیں, صحیح ہے, لیکن اس چیلنج کے اوپر نہیں اترتے. اسی طرح امام خطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جان لیں کہ قرآن موزانہ طور پر بے مثال ہے, کیونکہ یہ سب سے زیادہ فصیح الفاظ کے ساتھ آیا ہے, جو کہ سب سے احسن ترکیب میں تالیف کردہ ہیں اور جو سب سے زیادہ درست معنی رکھتے ہوں. یعنی اس کا ایک بہترین اسٹرکچر ہے. اگر میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھوں نا کہ کس طریقے سے ہے, جب بھی ہم کچھ لکھتے ہیں, صحیح ہے, تو لکھتے کیسے ہیں کہ ایک چیز لکھیں گے, ایک پیراگراف میں ختم کریں گے, پھر آگے لکھیں گے, پھر جس پیراگراف میں ختم کری اس سے شروع کریں گے اور وہ پھر بات آئے گی. لیکن آپ سب نے ایک, آپ کو سورہ, آپ کو ایک آیت یاد ہوگی, سورہ بقرہ کی ہے, آیت الکرسی, ہم سب کو یاد ہے, صحیح ہے. اب آیت الکرسی کا نا ایک خاص زبردست طریقے کا اسٹرکچر ہے. اس اسٹرکچر کو کہتے ہیں کہ رنگ اسٹرکچر ہے. رنگ اسٹرکچر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رنگ اسٹرکچر اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب شروع کے پورشن کے اندر ایک بات جو کی جائے گی اسی سے مطابقت رکھتی ہوئی نہیں, جو سب سے آخری پورشن ہوگا اس میں بھی بات ہوگی, جو سب سے اس کے بعد جو بات کی جا رہی ہوگی دوسرے سیکنڈ پہ, سیکنڈ لاسٹ پہ اسی کے مطابقت سے بات ہوگی, پھر تیسرے پہ تھرڈ لاسٹ, اور اس طریقے سے, اور بیچ میں ایک ایسی بات ہوگی جو سینٹر ہوگی, صحیح ہے. اور آپ دیکھیں آیت الکرسی بھی اس پیٹرن کے اوپر ہے اور سورہ بقرہ بھی اس پیٹرن کے اوپر ہے. سورہ بقرہ کی تقریباً 2-2.5 پارے تقریباً بنتے ہیں,
اب آپ سوچیں 2.5 پارے ہیں, صحیح ہے, اور وہ ہیں کس طرح ترتیب. شروع میں سورہ بقرہ میں جو بیان ہے آخر میں اس کے حساب سے بیان ہے. دوسری پورشن میں جو بیان ہے, دوسرے رکوع میں جو بیان ہے وہ سیکنڈ لاسٹ رکوع میں وہ بیان ہے, اس سے مطابق رکھتے ہیں. تیسرے رکوع میں جو بیان ہے وہ تھرڈ رکوع میں. اور جب بالکل بیچ میں آتی ہے نا سورہ بقرہ, وہاں پہ بڑی زبردست بات یہ ہے کہ اس کے اندر تحویل قبلہ کی بات ہے, یعنی قبلہ کی تبدیلی کی آیت آتی ہے. اور ہم جانتے ہیں قبلہ جو ہے وہ مسلمانوں کے اس میں اندر ایک سینٹر ہے. یعنی کتنا زبردست فارمیشن ہے اسٹرکچر کا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طریقے سے جو ہے وہ پورے 2.5 پارے کی جو ہے وہ معاملات اس طریقے سے کیے ہوئے ہیں. اور جب بیچ کی بات آ رہی ہے تو قبلے کی بات آ رہی ہے. یہ محض اتفاق ہو سکتا ہے, کوئی انسان اس کو سوچ بھی سکتا ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور یہی چیز تھی جو کفار مکہ جو ہے اس کو سمجھ گئے تھے. جب بھی وہ تمام تر معاملات کر رہے ہیں, یہ امریکہ آج تمام تر معاملات کر پا رہا ہے, لیکن ایک سورہ 3 آیتیں لے کے نہیں آ پا رہا, صحیح ہے, کیونکہ یہ معجزہ ہے, اس کو حل نہیں کر پا رہا. اور افسوس کے ساتھ ہمارے گھروں میں یہ معجزہ موجود ہے اور کس حالات کے اندر ہے. اسی طرح تو جب وہ یہ کام کرتے تھے نا رسول اللہ, کیونکہ قرآن کے اندر وہ زبردست لوگوں کو کھینچنے والی طاقت ہے, کیونکہ اور وہ عربی کو سمجھتے بھی تھے, تو وہ لوگ کرتے کیا تھے, وہ شور شرابہ مچاتے تھے, صحیح ہے, کہ کوئی نہ اس کو سن نہ لے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, امام سیوطی فرماتے ہیں کہ امام مجاہد نے اس پہ تبصرہ کیا. ایک قرآن کی آیت ہے جس کے اوپر قرآن کی آیت میں یہ ہے کہ جب یہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس میں وہ سیٹیاں بجاتے ہیں, شور و شرابہ کرتے ہیں, یعنی ڈسٹریکٹ کرتے ہیں. تو مثال طور پر اگر میں بیان دے رہا ہوں اور یہاں پہ جو ہے وہ معاذ بھائی جو ہیں وہ شور شرابہ کرنے لگیں تو باقی لوگ سن پائیں گے. تو وہ اس کو نا وہ کرتے تھے کہ قرآن کو بھی سن نہ لے, کیونکہ جب سنے گا قرآن تو اس کو اس کے دل میں متاثر کرے گا. ولید بن مغیرہ جب اس کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں تو عام مسلمان اس کو کس طریقے سے لیں گے, یا عام لوگ اس کو کس طریقے سے لیں گے. تو وہ یہ کام کرتے تھے. اس پہ امام مجاہد تبصرہ کرتے ہیں اس آیت پہ, اور یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی تلاوت کرتے تو مشرکین سیٹیاں بجاتے, آوازیں لگاتے اور کہکے لگاتے, اور قریش نے ایسا ہی کیا کرتے تھے. ابن عباس نے اس کی تفسیر کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں یعنی وہ عیب نکالنے کی کوشش کرتے تھے. در حقیقت قرآن کی شفاف انداز بیان نے عرب کی مہارت زبان کو بہت زبردست چوٹ پہنچائی, اور وہ اپنی سماعت کو اور چیزوں پر مرکوز کرنے میں مجبور ہو گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو قرآن ان پر غالب آ جائے. تو جیسے کہ شروع میں یہ بات ہوئی, یعنی کیوں بجاتے تھے سیٹیاں, کیونکہ اس کے اندر اتنی کشش تھی اور وہ اس عربی کو اتنی زبردست طریقے سے سمجھتے تھے کہ جب وہ سجدے کی آیتیں آتی تھیں یکمشت پورا جو معاملہ ہوتا تھا اس کے اندر وہ سجدہ ریز ہو جاتے تھے. اور پھر بعد میں وہ کرتے تھے, کیا کہتے ہیں, تعویلیں بناتے تھے کہ نہیں ہم تو کسی اور وجہ سے ہم سجدہ ریز ہو گئے, ہم کسی اور وجہ سے ہو گئے. یا اسی طریقے سے ہمیں وہ واقعہ ملتا ہے کہ جو اشرافیہ تھی قریش کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے اندر قرآن پڑھا کرتے تھے چھپ چھپ کے سنتے تھے, اور پھر جب ایک بندہ دوسرے کو پکڑ لیا کرتا تھا کہ بھائی تم یہاں کیا کر رہے ہو, تو وہ کہتے تھے ارے ہم تو سننے آئے تھے. تو اور وہ سنتے تھے, وہ سنتے رہ جاتے تھے. تو پھر کہتے تھے کہ یار ہم تو غلط کر رہے ہیں, اب ہم نہیں سنیں گے, ٹھیک ہے. پھر اگلے دن آتے تھے اور پھر یہ کام کرتے تھے, پھر ڈیسائیڈ کرتے تھے, پھر اگلے دن آتے تھے یہ کام کرتے تھے. ابھی کوئی سوچنے والا یہ بات کہہ سکتا ہے کہ یار جب ان کے دل جو ہیں وہ اس کی طرف مائل ہوتے تھے تو پھر کیوں نہیں ایمان لا رہے تھے. صحیح سوچ سکتا ہے نا بندہ, یار سمجھ رہے ہیں اور اتنا شوق سے سن رہے ہیں. اور اسی چیز کو اللہ سبحانہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مہر لگا دی ہے, اب نہیں ان کے اندر ایمان داخل ہونا. صحیح ہے. اور ہمیں دکھتا ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں بات کی گئی وہ پھر یعنی جیسے کہ سورہ لہب کے اندر آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ان کے ساتھ جو معاملہ وہ آخر دم تک کہ کیونکہ ایک دفعہ مہر لگ گئی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, پھر وہ کافر ہی مرے. اسی طرح تو یہ اس چیلنج کو پورا نہ کر سکے کفار مکہ. ایک اور چیز اس کو یہ میں نے اس لیے میں مینشن کر رہا ہوں, صرف اس لیے کہ اس چیز کو آپ سمجھیں کہ قرآن کے اندر جو لذت ہے نا وہ ہم تب تک محسوس اور سمجھ نہیں سکتے اب تک کہ ہم عربی نہ جانتے ہو. لیکن پھر بھی جو قرآن کا ایک فلو ہے نا, صحیح ہے, اب ماشاءاللہ 2 حافظ بیٹھے ہوئے ہیں اور بھی شاید حافظ ہوں,
صحیح ہے. تو وہ لذت بہت ہی کوئی زبردست ہے, اس کو ایکسپلین کرنا بہت مشکل ہے. تو میں ایک قرآن یعنی وہ ہوتا نا کہ آپ نے کوئی شعر و شاعری سمجھی, شعر و شاعری تو نہیں ہے ظاہر سی بات ہے, لیکن اس کے اندر ایک ربط ہوتا ہے, ایک ردم ہوتا ہے, صحیح ہے, ایک فلو چل رہا ہوتا ہے. تو قرآن کا بھی بالکل ایسا ہی ہے. جیسے قرآن میں اللہ سبحانہ فرماتے ہیں وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ. یعنی پورا آپ کو دکھ رہا ہے کہ ایک فلو چل رہا ہے, صحیح ہے. اسی طرح وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا. ایک الگ آپ کو ایک ردم بنتے ہوئے دکھ رہا ہے. اسی طرح یا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. صحیح ہے. تو اب آپ کو یہاں پہ بھی ایک بنتا ہوا دکھ رہا ہے. اسی طرح الْحَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ. اب اچھا یہ جو میں نے آیتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں نا, اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, صحیح ہے. جو عربی دان ہے نا, اس کے اندر ان تمام آیتوں کی ڈیٹیلز کے اندر ان کی کیٹیگریز ہیں کہ یہ خاص طریقے سے پریزنٹ ہو رہی ہیں, خاص طریقے کی لیں. ہم لوگ تو ہم اتنا ہی سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ایک فلو, مزیدار فلو بنتا ہے. اسی طرح سے انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر. ٹھیک ہے, اس میں بھی ایک خاص وہ بن رہی ہے. پھر اسی طرح جیسے کہ میں نے آیت الکرسی کی بات رکھی, تو آیت الکرسی کے اندر صرف اس آیت کے اندر کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم. اس کے اندر لام جو ہے وہ 23 مرتبہ ہے. یہ ایک آیت ہے, صحیح ہے. لام جو عربی جس کو تھوڑا پتہ ہے, وہ لام جو ہے وہ نفی کے اس میں آیا ہے. اب کوئی ایسا جملہ جس کے نفی کے اوپر آیا ہو, وہ ایک جملہ بنتا کیسا ہے؟ وہ ایک نگیٹو جملہ ہوتا ہے, صحیح ہے. لیکن اصل میں یہاں پہ نفی کی بات آ رہی ہے, لیکن یہ پازیٹیو جملہ ہے, یہ پازیٹیو پوری آیت ہے, صحیح ہے. یعنی ایک بڑی کوئی زبردست بات. اس کی آیت میں ترجمہ رکھوں گا سامنے, تو اس میں لا آ رہا ہے, یعنی نہ آ رہا ہے. اگر میں کوئی بات کروں گا جس کے اندر 23 دفعہ نہ آئے, تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ پازیٹیو جملہ ہوگا. لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لام لا کے پازیٹیو جملہ انہوں نے, یہ اس کی بلاغت ہے. تو اس کی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, وہ زندہ ہے, ہمیشہ رہنے والا ہے, اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند, جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے سب اسی کا ہے. کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اسے کسی کی سفارش کر سکے؟ وہ سب حالات جانتا ہے جو موجودہ ہیں اور جو کچھ گزر چکے ہیں, اور وہ اس کے علم میں سے کسی شے پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے مگر جس قدر وہ چاہے. اسی کی بادشاہی یعنی کرسی نے آسمان و زمین کو گھیرے میں لے رکھا ہے, اور اس پر ان کی حفاظت کچھ دشوار نہیں, اور وہ عالی شان اور عظیم شان ہے. اب اس سے کیا کبھی وہ سننے میں بھی سمجھ میں آیا کہ اس میں کوئی چیز سے روکا جا رہا ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کس طریقے سے پریزنٹ کیا. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے. کتنا آسان ہے, 14 سال گزر گئے, کتنا آسان ہے, صحیح ہے. کہ قرآن کی چلیں سورہ نہیں لا سکیں نا, تو یہ کر سکتے ہیں کہ کچھ تبدیلی کر کے نا قرآن دنیا میں پھیلا دیں, صحیح ہے. لیکن یہ بھی نہیں کر پا رہے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. تو سورہ حجر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک یہ کتاب نصیحت ہم نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں. یعنی کتنا آسان ہے کفار کے لیے, اگر آپ اس عقلی بنیادوں پہ سوچیں کہ یار پورا اسلام کو اوپر سے نیچے ہلا سکتے ہیں, صحیح ہے. 1400 سال تک کہ قرآن کو تبدیل نہ کر سکے, اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ سینہ بہ سینہ چل رہا ہے. ابھی اگر میں اس قرآن کی, یعنی اس کمرے میں بیٹھا ہوں, اگر میں قرآن کی آیت میں الف بھی ہلا دوں نا, یہ اور وہ بھائی پکڑ لیں گے کہ یار الف ہل گیا, صحیح ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دلوں میں محفوظ کیا ہوا ہے کہ ہل نہیں سکتا. کیا یہ معجزہ نہیں؟
اب اپنی بات کو اگر کنکلوڈ کروں تو جو شروع میں بات کی تھی کہ یہ سمجھنا اس طرح کے موضوع کو اور اس کی گہرائی کے ساتھ کیوں ضروری ہے کہ معجزہ ہے، کیا ہم اس کو وہ اہمیت دے رہے ہیں اپنے گھروں میں؟ ہم سب کے گھر میں قرآن شریف پڑھا ہوا ہے، تو کیا اس طریقے سے ہم جو ہے اس کو وہ اہمیت دیتے ہیں، یا اس کو جب پڑھتے ہیں تو اس طرح پڑھتے ہیں کہ یار یہ رسولوں کو دیا جاتا تھا تاکہ وہ معاشرے میں اپنی اتھارٹی کو قائم کر دیں کہ بھائی ہاں ہر بندہ کلیم کر رہا ہے کہ میں نبی ہوں، ایسا ہوا تھا، جھوٹے نبوت کے دعوے دار آئے ہیں، لیکن کیا فرق ہے؟ معجزہ ڈفر کر رہا ہے ایک بندے کو کہ یار وہ معجزہ کر پا رہا ہے باقی نہیں کر پا رہے، صحیح ہے، یعنی یقین معاشرے کے اندر پھیل جائے گا۔ اتنی بڑی بات جو آج ہمارے گھر میں رکھی ہوئی ہے، اتنا بڑا کلام ہمارے گھر میں رکھا ہوا ہے، کیا اس کو اس طریقے سے ہم لے رہے ہیں؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال، کیا ہم نے کبھی سوچا بھی یار یہ قرآن اللہ نے یہ بات کی ہے؟ کبھی آپ اس طرح سوچیں نا، اپنے اوپر ہی غور کریں، یا آپ وہ یوٹیوب پہ ویڈیوز ہوتی ہیں نا وہ جو کہ سائنسدان یعنی مارس پہ پہنچ گئے، چاند پہ پہنچ گئے، صحیح ہے، یہ سیارے ہیں، صحیح ہے، یا ہمیں جو ہے اس طرح کا پتہ لگتا ہے کہ کیا کہتے ہیں ہمارے جو ہم جس طریقے سے بنائے گئے ہیں، صحیح ہے، ایک دوسرے سے الگ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کچھ چیزیں ہم میں سیم بھی ہیں اور بہت سی چیزیں ہم میں مختلف بھی ہیں۔ یہ کس طرح سے بن گئے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا، اس ذات نے ایک کلام اتارا۔ اس طرح سوچتے ہوئے کبھی قرآن کو پڑھا؟ صحیح۔ دوسرا سوال، اس کو سمجھنے کی کوشش کری۔ تیسرا سوال، کہیں خدا نہ خواستہ ہم ان کفار قریش کی طرح تو نہیں ہیں کہ جو سنتے بھی تھے دل نہیں متاثر ہوتا تھا، جو تمام چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے تھے لیکن چلتے نہیں تھے؟ کیونکہ کہیں ہمارا معاملہ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے سمجھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں لیکن چلتے نہیں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا تو ہم نماز نہیں پڑھتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پڑھنے کا حکم دیا، ہم قرآن نہیں پڑھتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے ماں باپ کی جو ہے وہ تابعداری کا حکم دیا تو کیا ہم وہ نہیں کرتے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے لوگوں کو روکنے کا حکم دیا، کیا ہم وہ نہیں کرتے؟ صحیح ہے۔ کیا ہم بہتے کیونکہ ہم سارے مرد ہیں، کیا کہتے ہیں اپنے کریئر کو، اپنی پڑھائی کو اس طرح سے لیتے ہیں جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا؟ صحیح ہے۔ تو اگر ہم نہیں کرتے تو جو کفار مکہ تھے اور ہم میں کیا فرق ہو گیا؟ کیونکہ وہ بھی سمجھتے تھے، سنتے تھے، وعلیکم السلام، سنتے تھے، سمجھتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے، صحیح ہے۔ تو کیا فرق ہوا؟ اور آخری بات کو ہم اس پہ کنکلیوڈ کرتے ہیں کہ آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بولیں گے کہ میں نے وہ پیپر آؤٹ کر دیا تھا۔ یعنی آپ سوچیں کہ ہم جو ہے ہم سب نے کہیں نہ کہیں پیپرز دیے ہوں گے، ایگزام دیے ہوں گے، اور ایگزام میں جانے سے پہلے کچھ آ جائے یار کنفرم یہی 2 سوال آنے ہیں، کنفرم یہ 3 سوال آنے ہیں، صحیح ہے، اور پھر بھی تیاری کر کے نہ جائے، اللہ کہہ رہے ہوں گے ہم نے پیپر آؤٹ کر دیا تھا، بھائی تم نے کیوں نہیں پڑھا؟ صحیح ہے۔ تو کتنی بڑی ناکامی ہے۔ اور آپ سوچیں نا کہ ایک بچہ اس کو اپنے اوپر اپلائی کریں کہ جب آپ کو پتا ہو کہ یار کل میرا پیپر ہے، یہ کویشچنز آنے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر بھی وہ تیاری کر کے نہ جائے، آپ اس کو کیا بولیں گے؟ بے وقوف۔ اور اللہ سبحانہ قرآن کے اندر انہی لوگوں کو یہی بولتا ہے کہ یہ لوگ عقل نہیں رکھتے۔ اور آپ سوچیں جب ہم آخرت میں اللہ سبحانہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ عقل نہیں رکھتے، تو کتنی بڑی فیلئر ہے، کتنا بڑا خسارہ ہے۔ تو ان سوالوں کو اپنے سے پوچھنے کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔